بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ حدیث نمبر 24 کا ترجمہ اور تشریح آج ہم کریں گے۔ حدیث نمبر 24 تھوڑی طویل حدیث ہے، اس لیے آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 24 نصف حصہ جو ہے اس کا ہم کریں گے، یعنی کچھ باتیں جو اس میں بیان فرمائی گئی ہیں وہ ہم کل کے لیکچر کے لیے چھوڑیں گے اور کچھ احکامات کو آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما ان میں سے جو یرویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، عن ربہ عز وجل اپنے رب عز وجل سے، یعنی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں، انہو کہ وہ قال فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی اے میرے بندو، انی بے شک میں نے حرمت حرام کیا ہے، الظلم ظلم کرنا، علی نفسی اپنی ذات پر، وجعلتہ اور میں نے اسے کیا ہے، بینکم تمہارے درمیان، محرما حرام، فلا پس نہ تظالموا تم ظلم کرو آپس میں، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم تم سب ضال گمراہ ہو، الا مگر من ہدیتہ جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستشہدونی پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم تم سب جائعون بھوکے ہو، الا مگر من وہ جو اطعمتہ جس کو کہ میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی پس تم مجھی سے کھانا مانگو، اطعمکم میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم تم سب عارین ننگے ہو، الا مگر من وہ کہ جو کسوتہ جس کو کہ میں لباس پہناؤں، فاستکسونی پس تم مجھی سے لباس مانگو، اکسکم میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ با محاورہ ترجمہ کرتی ہوں میں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر یہ چیز حرام کر رکھی ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا، میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا، میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کے ابتدائی حصے میں ظلم کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ ظلم کی حرمت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو حدیث قدسی کا مختصر تعارف دے دیتی ہوں۔ پیچھے بھی ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کے اوپر جو اس کی روایت ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، کسی نہ کسی صحابی کا نام ہوتا ہے کہ ان صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ صحابی جو روایت کرنے والے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایسی حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو بیان فرماتے ہیں، جس میں کہ معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور اصل میں اللہ ہی مخاطب ہوتے ہیں ہم سے۔ لیکن حدیث قدسی میں اور قرآن مجید میں
فرق ہے، ان دونوں کو ایک نہیں ہم سمجھ سکتے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور جس کی تلاوت کا حکم دیا، جس کی تلاوت ہمارے لیے باعث ثواب ہے، جس کو ہماری عبادت کا حصہ قرار دیا۔ حدیث قدسی میں یہاں پر فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی، نماز میں نہیں کی جاتی حدیث قدسی کی تلاوت، جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا نماز میں، حدیث قدسی کی ایسے تلاوت نہیں کی جا سکتی اور حدیث قدسی پر ویسا ثواب نہیں رکھا گیا جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر رکھا گیا ہے۔ اور بھی کچھ ان میں تفریق ہے، لیکن آپ لوگوں کو ابھی جتنا فرق سمجھ لینا کافی اور ضروری ہے اتنا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ظلم کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظلم میں نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان آپس میں بھی ظلم حرام قرار دیا، یعنی کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمۃ، اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، الناس لوگوں پر، شیئاً کچھ بھی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ، اور بلکہ لوگ، انفسہم خود ہی اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت سی قرآن آیات کا ترجمہ اور ان کا متن بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں اکثر اوقات ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے، جب کسی پر کوئی آزمائش آتی ہے، کسی کا کوئی پیارا اس سے بچھڑ جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی، مصیبت، پریشانی یا آزمائش آتی ہے، تو ہم ان لوگوں کو بڑی ترحم بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑے ہمدردانہ انداز سے دیکھتے ہیں، اور ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اور لاشعور میں کہیں پر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی اللہ کو ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمارے لاشعور میں بھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس طرح کے بھی حالات میں مبتلا کر رکھا ہے تمام انسانوں کو، اس میں در حقیقت انسانوں کی ہی بھلائی ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہر طرح سے خیر اور بھلائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر کام میں خیر اور بھلائی ہے، کہ اگر ان کے اوپر حالات اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور شکر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور ان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور اگر ان کے اوپر کوئی سختی، مصیبت، آزمائش، پریشانی ہوتی ہے تو اس آزمائش میں وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے گناہ مٹتے ہیں، یعنی آزمائش اور پریشانی کے نتیجے میں گناہ مٹتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے مومن کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، پریشانی میں بھی اس کو فائدہ ہے اور خوشحالی میں بھی اس کو فائدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ رویہ اختیار کرے جو رویہ اختیار کرنے کی اس کو شریعت نے تلقین کی ہے، کہ خوشی میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، شکر کا رویہ، اور مصیبت میں کیا، صبر کا رویہ۔ تو یہ دو رویہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر طرح کے حالات میں مومن کے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی پر کوئی سختی یا تنگی کے حالات آتے ہیں دنیا میں، تو وہ دو صورتوں میں ہوتے ہیں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس کی برائیوں کو مٹانا چاہتا ہوتا ہے، اور یا پھر وہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، جو اس کو دنیا میں کچھ حصہ سزا کا مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ، یعنی کہ وہ بندے کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن جب کسی جنتی کو جنت میں لے جایا جائے گا نا، دنیا میں جس کو مصیبتیں ملی ہیں، پریشانیاں ملی ہیں، تو جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کا ایک چکر لگا کر جب اس سے پوچھا جائے گا نا دنیا کے بارے میں،
تو وہ کہے گا کہ کیا دنیا میں میرے اوپر مجھے کوئی خوشی ملی بھی ہے، یعنی کہ جنت کی خوشی اور اس کا مزہ اتنا ہوگا کہ اس کے سامنے دنیاوی مزوں کی اس قدر بے وقتی ہوگی کہ وہ کہے گا کہ کیا دنیا میں بھی کوئی خوشی تھی یا کوئی مزہ تھا۔ اور جب جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ بھی یہی کہے گا، وہ کہے گا کہ کیا دنیا میں کوئی آزمائش، پریشانی، تکلیف، مصیبت یا کوئی خوشی تھی، یعنی جو جنت کے تلخ حالات ہیں ان کے مقابلے میں جو دنیا کی آزمائشیں ہیں وہ بہت ہی معمولی ہیں، اور جو جنت کی خوشیاں ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی خوشیاں بہت کم ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ بے دین لوگوں کو دنیا میں بہت ہی خوشحال دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تنگ حالات میں کیوں مبتلا کیا۔ تو جب جا کر وہ جنت کے حالات دیکھیں گے نا مومن لوگ، تو تب وہ ان کو لگے گا کہ دنیا میں جن کے اوپر آزمائشیں اور پریشانیاں آئی تھیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، یعنی وہ سوچیں گے کہ کیا پریشانیاں آئی تھیں ان کے اوپر دنیا میں۔ ایسی بے وقتی ہے دنیا کی خوشیوں کی اور دنیا کی آزمائشوں کی۔ اس لیے دنیاوی آزمائشوں اور خوشیوں کی بنیاد پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کر دیا یا اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، یعنی میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں نے بندوں کو بھی منع کر دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں، کیونکہ اسلام کا رویہ یہ ہے کہ اسلام ظلم کے مقابلے میں امن اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں کیا ہوا جو ظلم ہے وہ قیامت کو اندھیروں کا سبب ہوگا۔ جو شخص دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے نا، تو قیامت کے دن اس ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے ترازو میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو آج معاف کرا لے، قیامت کے دن کسی کے پاس نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر وہ لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث جو ہے انہوں نے روایت کی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ درہم اور دینار اس وقت کی کرنسی تھی، جیسے آج ہمارے پاس روپیہ ہے نا، نوٹ ہوتے ہیں، اس طرح اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ درہم اور دینار ہی تھی، اور ابھی بھی اس طرف درہم اور دینار ہی چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں کر کے قیامت کے دن آئے گا، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر زیادتیاں بھی کی ہوں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان تمام مظلوموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے میں دے دی جائیں گی۔ اگر حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر یہ ان تمام گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے بچائے، آمین۔ ظلم کے بعد اگلی چیز جو بیان فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر وہ کہ جس کو میں ہدایت دے دوں، یعنی دوسری بات جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ ہدایت ہے، کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو کہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی، ہدایت کے لیے طلب کرنی پڑتی ہے، مانگنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ دے دے گا۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ہدایت کی مانگ چاہیے، اس کی طلب چاہیے۔ ہم ہر نماز میں، نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے نا 5 وقت کی، تو نماز کی ہر رکعت میں ہم سورت پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ اس کی آیت مبارکہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، یعنی ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مختلف انبیاء کا ذکر نام لے کر کیا ہے، اور پھر ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان سب کو چنا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہم نے ہدایت دی، یعنی ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ خود دے گا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دے اور پھر واپسی کا راستہ بند کر دے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن مجید میں۔
سورۃ آل عمران میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اب ہمارے دلوں کو اس سے موڑ نہ دینا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو کہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کے بعد جو تیسری چیز ذکر فرمائی گئی ہے وہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھانا دوں، یعنی کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی روزی بند کر دے تو زمین و آسمان میں کوئی چیز، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس شخص کو رزق پہنچا سکے۔ جب اللہ کسی کا رزق بند کر دیتا ہے تو اس کو رزق نہیں ملتا، اور رزق اسی کو ملتا ہے اور اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں لوگوں تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یعنی ایسی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہم ادھر ادھر جو ہم نے خدا اور شریک بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر پوری توجہ ایک اللہ کی طرف لگائیں اور اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں۔ وہی ہمیں دینے پر قادر ہے، وہ مختار کل ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اس کے بعد جو چیز حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے یا عبادی کلکم عارین، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں لباس پہنا دوں۔ لباس انسان کی زینت ہے، انسان کا پردہ ہے، یعنی اس کا ستر ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے ستر ڈھانپتا ہے اور زینت کا کام دیتا ہے، اور اس لباس سے تقویٰ کا لباس بہت بہتر ہے۔ یعنی بہترین لباس جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو، ایسا ڈر جو ہمیں برائیوں سے روک دے اور نیکیوں کی طرف ہمیں مائل کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندو تم سب کو لباس کی ضرورت رہتی ہے، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں تقویٰ عنایت کر سکتا ہے، اور تقویٰ جو ہے یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے جو ایک مومن کے پاس ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، اور تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ جس کو چاہے تو متقی بنا دے۔ اور اس لیے ہمیں یہ جو تمام چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں ہمیں ان کے لیے اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی کی طرف اپنی ساری توجہ رکھنی چاہیے اور اسی کو مختار کل سمجھنا چاہیے۔ تو آج ہم یہیں تک کریں گے حدیث کا اتنا حصہ، باقی جو احکامات ہیں حدیث میں بیان فرمائے گے ان کو ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کریں گے۔ جزاک اللہ۔